بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 19، شہید اور شہادت۔ عالم برزخ کے اس مختصر سفر میں شہید اور شہادت کے بارے میں میرا نظریہ بدل گیا، جس کی وجہ چند قصے تھے۔ شہر کے ایک استاد ہمارے محلے کی مسجد میں بھرپور کوشش کیا کرتے تھے کہ نوجوانوں کو مسجد و مجلس کی طرف رغبت دلائی جائے۔ ان کی یہ کوشش خالص تھی اور مجھے مسجد کی طرف راغب کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ ایک مرتبہ یہ مرد خدا کہیں جا رہے تھے کہ سرخ اشارہ توڑنے کے نتیجے میں ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے عالم برزخ میں ان کو شہداء کے درمیان دیکھا کہ انہوں نے انہی کا رتبہ پایا ہے۔ وہ اچھے اعمال جو انہوں نے مسجد میں انجام دیے اور دینی احکامات پر پابندی کی وجہ سے انہیں شہید کا درجہ ملا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انہوں نے ایک شہید جیسی زندگی ہی گزاری تھی، اسی لیے انہیں آخرت میں درجہ شہادت ملا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ٹریفک اشارہ توڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ عین اس وقت ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی روح پرواز کر گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی اور اس حادثے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ایک اور جگہ میری ملاقات اپنے والد کے دوست سے ہوئی جو جنگ کی شروعات میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی قبر ہمارے شہر کے گلزار شہداء میں تھی، لیکن وہ یہاں بری طرح پھنسے ہوئے تھے اور ان کو شہید کا درجہ نہیں ملا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ان کو شہداء کے مخصوص تابوت میں دفن کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو کہنے لگے کہ میں میدان جنگ میں جہاد کے بجائے کمائی اور خرید و فروخت کے لیے گیا تھا۔ میں سرحدی علاقوں میں مال خریدنے گیا تھا، وہاں بم گرائے گئے تو میرا جسم مجاہد شہداء کے ساتھ شہر منتقل کیا گیا، اس لیے سب سمجھے کہ میں شہید ہوں اور مجھے شہادت نصیب ہوئی ہے۔ لیکن شہداء کے بارے میں دیکھے جانے والے موضوعات میں سب سے اہم موضوع میرے ایک پڑوسی کے بارے میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو اکثر راتوں میں ہم قرآن کلاسز اور عبادت و مجالس میں مصروف رہا کرتے تھے۔ رات کے آخری پہر جب ہم گھر کی طرف لوٹتے تو ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر ہوتا تھا۔ میں بچپن سے ہی شرارتی تھا۔ میں اور میرے ساتھی لوگوں کے گھروں کی گھنٹی بجا کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک رات میں باقی دوستوں کی نسبت تھوڑی دیر سے مسجد سے باہر آیا۔ جب میرا گزر اس اندھیری گلی سے ہوا تو دیکھا کہ میرے دوست مجھ سے پہلے ایک گھر کی گھنٹی پر ٹیپ چپکا کر جا چکے ہیں۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اسی اثنا میں صاحب خانہ جو محلے کے بسیجی افراد میں سے تھے باہر آئے اور ٹیپ کو گھنٹی سے علیحدہ کیا، پھر میری طرف دیکھنے لگے۔ چونکہ انہوں نے میری شرارتوں کے بارے میں سن رکھا تھا اس لیے وہ آگے بڑھے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مجھے دھمکی دی کہ میرے والد کو میری شرارت کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن وہ نہیں مانے اور پھر مجھے میرے گھر کی طرف لے آئے اور والد محترم سے میری شکایت کی۔ اسی رات میں پڑوس میں ایک شادی تھی، اس لیے کافی ہجوم تھا۔ والد محترم نہایت غصے میں تھے اور انہوں نے سب کے سامنے میری ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دی۔ یہ صاحب چند سال بعد جنگ کے آخری ایام میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ تمام ماجرا جس میں مجھے ناحق سزا ملی نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے میز کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے جوان سے کہا، میں اس شخص سے کس طرح اپنا حق لے سکتا ہوں جبکہ اس نے جلد بازی میں میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا؟ جوان نے کہا، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص تمہارے پاس آئے، مجھے اجازت ہے کہ تمہارے اتنے گناہ بخش دوں کہ تم اس بندہ خدا سے راضی ہو جاؤ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے نامہ اعمال کے صفحات پلٹے جا رہے ہیں اور ان میں سے گناہ حذف ہو رہے ہیں جبکہ نیک اعمال چھوڑ دیے گئے۔ میں بہت مسرور تھا کہ تقریباً 1-2 سال کے گناہ میرے نامہ اعمال سے حذف کر دیے گئے ہیں۔ جوان نے پوچھا، اب راضی ہو؟ میں نے کہا، بالکل، یہ تو بہت اچھا ہوا، لیکن پھر پشیمانی ہوئی کہ میں تمام عمر کے گناہ ہی حذف کروا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر یہ بھی برا نہیں تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ شہید میرے پاس آئے اور مجھے سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے محبت سے برتاؤ کیا جس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کہنے لگے، اگرچہ میرا آنا ضروری نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ قریب آ کر تمہاری رضامندی طلب کر لوں۔ ویسے تم بھی اپنی پچھلی شرارتوں کی وجہ سے اس روداد میں بالکل بے قصور نہیں تھے۔